تو الاسراء والمعراج کہتے ہیں. الاسراء والمعراج مطلب اسراء کہتے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسراء، دوسرے ہے معراج. اوکے، اسراء مطلب سفر. کون سا سفر؟ رات کے وقت سفر. رات کے وقت سفر کرنا اس کو بولتے اسراء. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سفر کیے. یہ 27 رجب کو یہ جو واقعہ ہوا اسراء و معراج کا، یہ 27 رجب کو ہوا. بعض اس میں اختلاف ہے کب ہوا، تو طائف کے واقعے کے بعد ہوا، اکثر علماء کا یہ کہنا ہے. تو اسراء بولتے رات کے سفر کو. اللہ کے نبی رات میں سفر کیے مکے سے لے کے مسجد اقصی فلسطین یروشلم تک. معراج بولتے چڑھنا، اور سیڑھی کے ذریعے سے اوپر چڑھنا. تو وہ اللہ کے نبی مسجد اقصی سے اوپر چڑھے، اس کو بولتے معراج. تو 2 واقعے ہیں، اس کو بولتے اسراء اور معراج. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو ذکر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعے کا ذکر کیا. تو انشاءاللہ اب ہم وہ سفر کی تفصیل پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے جاگے ہوئے تھے، آدھے نیند تھے، مطلب غنودگی میں، ایسے تھوڑا نیند میں تھوڑا کہ بولتے ہیں کہ 2 آدمی آئے اور آگے آپ کو اٹھائے. اس میں ایک تھے جبرائیل علیہ السلام، دوسرے شاید میکائیل علیہ السلام تھے. 2 فرشتے تھے. وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد حرام میں لے گئے، آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. آپ کو لٹا دے کے یہاں سے سینے سے لے کے ناف تک چیڑ دیے آپ کا جو جسم تھا، اور پھر اس میں سے دل کو نکال کے پھر آب زمزم سے دھوئے، پھر جو ہے سیون کر دی، پھر جو ہے سی دیے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینے میں جب تھے، کبھی بھی آپ اپنی چادر نکالتے یا کرتا نکالتے تو ہم سلائی کے نشان دیکھ سکتے تھے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سواری کو لے کے آئے جو جنت کی سواری تھی، جو گدھے اور خچر میول کے بیچ میں تھی. مطلب نہ تو گدھا تھا کمپلیٹ، نہ میول تھا، بلکہ بیچ میں وہ سائز کا جانور تھا. لیکن اس کو پر تھے، 2 پر تھے، ونگز تھے. تو اس کو بولتے براق. برق مطلب بجلی، برق بولتے بجلی کو، اور اس سے جانور کا نام پڑا براق. تو یہ جنت سے سواری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی. تو کیسا، مطلب اس کی تیزی بجلی کی تیزی کی طرح تھی، مطلب روشنی کی. ایک ہے ساؤنڈ سپیڈ، ایک ہے لائٹ سپیڈ. تو اس کی سپیڈ جو تھی وہ ساؤنڈ سپیڈ نہیں تھی، بلکہ ہم کو کیا ہوتا، پہلے آواز سنائی دیتی، بعد میں جو ہے روشنی. تو پہلے روشنی دکھتی، بعد میں آواز سنائی دیتی. تو اتنی تیز، سب سے ہائیسٹ میکسیمم سپیڈ تھی، مطلب جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی، انہیں ایک پیر رکھا تو وہاں پر پہنچ جاتا تھا وہ جانور. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ، جہاں آپ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کے پیدائش کی جگہ مکہ، وہاں سے 2000 کلومیٹر دور ہے مسجد اقصی. اقصی مطلب دور کی مسجد، دور. تو مسجد اقصی مطلب دور کی مسجد جو فلسطین کے اندر ہے. تو وہاں پر آپ کو جانا تھا، وہاں پر جانے تھا، لیکن بیچ میں 2-3 سٹاپس ہوئے. ایک سب سے پہلا، مطلب وہ جو جانور براق تھا، مکے میں آپ بیٹھے اس کے اوپر، تو اس کا پہلا پڑاؤ یا پہلا پیر یا پہلا رکاو جو ہوا، وہ ہوا مدینے کے اندر، جو 450 کلومیٹر ہے. ایک پلک جھپکنے میں انہیں مدینے میں پہنچ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. آپ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. اس کا نام پہلے یثرب تھا. یہاں پر آپ اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. تو اللہ کے نبی وہاں پر اترے، 2 رکعت نماز پڑھے. پھر سیکنڈ جو اس کا ہالٹ ہوا، رکا براق، وہ ہوا کوہ طور کے اوپر، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات دی تھی. وہاں پر بھی آپ اترے، 2 رکعت نماز پڑھے. پھر تیسرا جو ہے بیت اللحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یروشلم میں، وہاں پر پھر اللہ کے نبی اترے. وہاں پر جب اللہ کے نبی اترے تو کیا کیے، مسجد میں جانے سے پہلے اپنے براق کو، اپنے جو جانور تھا جنت کا، اس کو جو ہے اپنے مطلب کھوٹی سے باہر باندھ دیے. حالانکہ جنت کا جانور آپ کے لیے لایا گیا تو اس کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے اور بھی جانور وہاں بندھے ہوئے تھے دوسرے نبیوں کے، تو وہ بھی باندھے.
اب اس میں کیا ہوا، سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ بولتے نہیں ہمارا اللہ پہ توکل ہے بھائی، ہم اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارے کو، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتایا کہ بھائی پہلے تدبیر کرو پھر بعد میں توکل کرو، پہلے پلاننگ کرو اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ بول کے پلاننگ نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہے، چھوڑ دے رہے، یہ غلط بات ہے. تو سب سے پہلے آپ کے بس میں جتنا ہو سکا اتنا کام کرو، اس کے بعد جب وہ کام کر دیے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ کام میں کامیابی دلے. کام ہی نہیں کریں گے، بولیں گے اللہ پہ ہم پر بھروسہ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، تو یہ غلط چیز ہے. اس زمانے میں 2000 کلومیٹر کا سفر 40 دن میں طے ہوتا تھا. 50 کلومیٹر ہلو 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 ایسا جاتے تھے. 40 دن میں قافلہ تو ہے طے ہوتا تھا، مسجد فلسطین جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھپکنے میں وہاں پر پہنچ گئے مسجد اقصی میں. اب وہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے تو وہاں پر دیکھے کہ 1,24,000 نبی جمع تھے. اب وہ کس شکل میں جمع تھے، کیسے جمع تھے، وہ اللہ کو معلوم، اللہ کے نبی کو معلوم. صرف ہم جو ہے مطلب جو اس کے ظاہر معنی ہیں وہ لے لیتے ہیں، کیونکہ مسجد چھوٹی تھی. بعض لوگ بولتے ہیں 1,24,000 کیسا جمع ہو گئے. بھائی اللہ نے جمع کر دیا. وہ کون سی شکل میں تھے، روحانی شکل میں تھے یا جسمانی شکل میں تھے، اس کا بھی ہم کو پتہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے اس میں جمع تھے. اور پھر جمع تھے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا انتظار کر رہے تھے. کون امام بنے گا، بغیر امام کے نماز جماعت نہیں. تو لوگ سمجھے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام امام بنیں گے، شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بنیں گے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے اور پھر آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیے. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اس کے بعد پورے انبیاء سے ملاقات کی وہاں پر. یہ امامت جو تھی یہ اصل میں جو ہے ایک معاہدہ تھا، ایک عہد تھا، ایک اوتھ سیریمنی بولتے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبی بنانے سے پہلے ایک معاہدہ لیا تھا. 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ. 6 پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ لیا کہ اگر آپ کے دور میں میرے آخری نبی آ گئے تو آپ لوگ کیا کریں گے، نبی کے امتی بن جائیں گے، ان کو فالو کریں گے، آپ نبی نہیں رہیں گے. تو سارے نبیوں نے اقرار کیا تھا. تو یہ سردار تھے نبیوں کے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سردار ہے، آخری نبی ہے، آپ لوگ سب ان کو فالو کرنا ہے. تو اس لیے آپ کو امامت وہاں پر کرائی گئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے اور مسجد اقصی پہنچے تو راستے میں بھی کئی چیزیں دیکھے. ایک مرتبہ دیکھے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے قبر کے اندر. پھر ایک مرتبہ دیکھے کہ خوشبو آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک عورت اور اس کا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، بڑا واقعہ ہے وہ. تو ان لوگوں کی خبر ہے، وہاں سے وہ خوشبو آ رہی ہے. اور پھر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے عجائب مطلب ایسی چیزیں دکھائیں جو حیرت میں ڈالنے والی تھی، سرپرائزنگ بول سکتے، امیزنگ. بہرحال وہاں پر پہنچے، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پہ قدم رکھے اور پھر چڑھے تو آسمان میں پہنچ گئے. اس کو یہ سفر کو بولتے معراج. اسرا والمعراج، اسرا اور معراج، اسرا معراج. اسرا مکے سے مدینے تک کے سفر کا نام ہے، مکے سے مسجد اقصی تک کا نام ہے، اور مسجد اقصی سے آسمان پر پہنچنے کا نام معراج. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کا حکم دیا کہ ہم ٹریول کر سکتے 3 مسجدوں کی طرف. ایک ہے مکہ کعبہ کی مسجد حرام، دوسرا ہے مدینہ مسجد نبوی، تیسرا ہے فلسطین میں یروشلم میں مسجد اقصی، بیت المقدس اس کو کہتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ مطلب ٹاپ موسٹ ہولی پلیسز ہے اسلام میں، مطلب مقدس جگہ ہیں اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے. پہلے نمبر پہ مکہ ہے، دوسرے نمبر پہ مدینہ ہے، تیسرے نمبر پہ بیت المقدس ہے.
اور پہلی بات کیا ہے اور ایک چیز کیا ہے، امامت کون کرنا؟ تو حدیث میں آتا کہ امامت وہ کرنا جو سب سے زیادہ قرآن جانتا، جو سب سے زیادہ احادیث یا سنتیں جانتا، جو ہجرت کیا ہو، جو عمر میں بڑا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ساری چیزیں فٹ ہو گئی. قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، آپ کی سنتیں، آپ ہجرت کر کے مدینہ بھی جانے والے، اور آپ عمر میں بڑے نہیں تھے لیکن درجے میں بڑے تھے. جی کوئی سوال یہاں تک؟ ہاں یعنی یہاں تک کا کوئی سوال ہے مسجد اقصی تک کا؟ جی تمام پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، 1,24,000. پھر امامت بھی کیا، نماز بھی پڑھا ہے اور ان سے بات چیت بھی ہوئی. پہلے نماز پڑھا ہے پھر بعد میں بات چیت ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے. طائف مکے سے میرے خیال سے 60 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں پر گئے دعوت کے کام کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے. طائف آپ کا پلیس آف برتھ نہیں ہے، پلیس آف برتھ مکہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو کھٹکھٹایا. آسمان میں دروازے ہیں، ڈائریکٹ انٹری نہیں ہے، آسمان پہ دروازے ہیں. پھر دروازوں پہ چوکیدار گارڈز بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، فرشتے. اور لوگوں نے پوچھا من انت، کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میں ہوں اور میرے ساتھی محمد ہے. تو وہ لوگ یہ بھی پوچھے کہ یہ کون ہے؟ معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو بولے کہ میرے ساتھی محمد ہے. تو لوگوں نے کہا مرحبا مرحبا، بہت اچھا کیا، لوگ تشریف برکت ہو آپ لوگوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے، ایک آدمی کو دیکھے جو بہت بوڑھے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. پھر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ آپ کے جد امجد، مطلب یہ آپ کے بڑے دادا ہے، ان کا نام ہے آدم علیہ السلام. تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے تو وہ مسکرا کے ملے اللہ کے نبی سے اور بولے کہ مرحبا، مطلب خیر ہو اس کے لیے جو میرا بیٹا ہے اور نیک نبی ہے. تو آدم علیہ السلام جو ہے ان سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان کے اوپر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے دوسرے آسمان پہ. وہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میں جبرائیل ہوں. بولے آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولے کہ میرے ساتھ نبی ہے، آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر دروازہ ان کے لیے کھلا. وہاں پر 2 نبی تھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا، ایک کا نام یحییٰ اور ایک نام عیسیٰ علیہ السلام. یہ دونوں خالازاد بھائی تھے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ مرحبا ایک اچھے نبی کے لیے اور ہمارے بھائی کے لیے. یہ لوگوں نے بیٹا نہیں کہا کیونکہ بھائی، کیونکہ نبی، صرف آدم علیہ السلام بیٹا بولے. پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں پر آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پھر 5ویں آسمان پہ پہنچے، وہاں پر آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام پر 6ٹھے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کو بولے کہ مرحبا میرے بھائی کے لیے، نیک نبی کے لیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، رونے لگے. تو پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بولے جنت میں سب سے زیادہ تمہارے قوم کے لوگ، تمہارے امتی جائیں گے. جنت میں 120 صفیں رہیں گی، جس میں 80 صف صرف امت محمدیہ، اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رہیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ گئے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، یہاں پر ان کو ابراہیم علیہ السلام بھی بولے مرحبا میرے بیٹے اور نیک نبی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آپ اولاد میں سے تھے. پھر اس سے اوپر پہنچے تو وہاں پر دیکھے وہی 7ویں آسمان پہ قریب اوپر جو ہے بیت المعمور دیکھے. بیت المعمور بولتے مطلب اللہ کا گھر، جیسے کعبہ ہے ویسے ہی بیت المعمور بھی ہے 7ویں آسمان پہ، جو سیم کعبے کے بالکل اوپر ہے، ایگزیکٹلی اوپر. وہاں پر جو ہے فرشتے طواف کرتے، اس پر سرکلنگ کرتے فرشتے. اور وہ فرشتے کم سے کم جو ہے
70,000 रोजाना करते। एक मरतबा जो फरिश्ता तवाफ कर लेता फिर जिंदगी भर उम्र भर कभी वापस आके तवाफ नहीं करता। अब हमारे दुनिया में जो हम लोग हज को जाते तवाफ करते तो कई लोग उसमें पहले मरतबा कर चुके होते, हज भी कर चुके होते, उम्रा भी कर चुके होते, लेकिन वहां पर अल्लाह ताला ने इतने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते बनाए कि एक मरतबा जो फरिश्ता आके तवाफ कर लेता फिर उसका उम्र भर कभी नंबर ही नहीं लगता। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात बताए। वो बात ये थी कि बेटे आप भी जन्नत देखे, मैं भी जन्नत देखा, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ जो आप अपनी कौम को, अपनी उम्मत को जाकर बताओ कि जन्नत की जो मिट्टी है वो चटियल मैदान है, मतलब पूरा प्लेन ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है उसमें, ना महल है, ना झाड़ है, ना पहाड़ है। तो आप अगर आप जन्नत में चले गए, सिर्फ मैदानी मैदान है, क्या करेंगे आप लेके मैदान? तो उसके लिए बोले कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ो। जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बेहतरीन दरख्त और बेहतरीन महल जन्नत के अंदर आपके लिए बना देंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब क्या है कि नेकी करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से अता कर दी गई। बुराई से बचने की कुव्वत मेरे अंदर नहीं है बल्कि अल्लाह ने मेरे अंदर ये कुव्वत डाली है। तो नेकी भी मैं कर सकता हूँ अल्लाह की मदद से, बुराई से भी मैं बच सकता हूँ अल्लाह की मदद से। इसको बोलते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इसको कसरत से बोलना है। ये खजाना अर्श के खजाने से कलिमा आता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचा दो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़े ताकि उनकी जन्नत में भी झाड़ दरख्त महल पैदा हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े यहाँ तक के फरिश्तों के लिखने की, पेन के लिखने, कलम के लिखने की आवाज सुनाई। लिखने की आवाज मतलब जो भी तकदीर की बातें हैं जो फरिश्ते लिख रहे हैं वो आवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। वो आखिरी हद थी। वहां पर एक दरख्त है, उसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा मतलब बेर, मुंतहा मतलब आखिरी हद। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। इतना बड़ा दरख्त है कि 6वें आसमान में इसकी जड़ है और 7वें आसमान में उसकी शाखें हैं, उसकी ब्रांचेस है। और पहला मतलब ये जमीन, ये कायनात, यूनिवर्स, गैलेक्सी वे, जितने मिल्की वे, जितनी भी सारी चीजें हैं वो पहले आसमान के मुकाबले में ऐसी है जैसा कि बहुत बड़ा डिजर्ट है, बहुत बड़ा सहरा है, उसके अंदर एक छोटी सी रिंग डाल दी है तो कितनी छोटी दिखती भी नहीं हो। सैटेलाइट से भी बहुत घूर के देखे तो दिखती। तो इतनी बड़ी दुनिया पहले आसमान के मुकाबले में एक छोटी सी रिंग के बराबर है। ऐसे ही दूसरे आसमान के मुकाबले में पहला आसमान एक छोटी सी अंगूठी के बराबर है। तो ऐसे ही 7वें आसमान के मुकाबले में 6वां आसमान छोटा सा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा, मतलब कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है। तो दरख्त कितना बड़ा होगा जिसकी जड़ 6वें आसमान पे लेकिन शाखें 7वें आसमान पे। और अल्लाह के नबी बोले कि इतना बड़ा दरख्त है वो, और उसका फल भी इतना बड़ा है जैसा कि बड़े क्या बोलते हैं सुराई पॉट गढ़े के बराबर है। और उसके जो दरख्त, जो पत्ते हैं वो हाथी के कान के बराबर, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। और ये है असल में दरख्त की जो, मतलब दरख्त जो है वो है असल में एंड, मतलब यहाँ आगे उसके बाद अल्लाह ताला है तो कोई वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बोले वहां पर कि ये मेरी आखिरी हद है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बुलाया गया। आप आगे गए और अल्लाह से जो भी बातचीत थी वो किए। बोलते कि इतने करीब हो गए जैसा कि 2 कमाने, मतलब तीर कमान पहले जमाने में इस्तेमाल करते थे तो 2 कमाने ऐसा लगाते थे मोहब्बत के लिए या सुलह के लिए। तो वो 2 कमाने जितनी, मतलब इतना इतना डिस्टेंस हो गया था। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर बहुत ज्यादा बातचीत की। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो बातचीत, कन्वर्सेशन हुआ वो है। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन, अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पहले अल्लाह के नबी ने तारीफ की कि मेरी तमाम इबादतें, जानी माली जो भी है सब आपके लिए है, नमाजें वगैरह।
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے اوپر نبی سلام ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر بھی ہو اور جو میرے ماننے والے نیک لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہو۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات چیت کے بعد جو سب سے زیادہ ایک تحفہ دیا وہ تحفہ یہ تھا نماز کا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں میرے سے کنٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کی امت، آپ چلے جائیں گے، آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، لیکن مجھ سے کیسے کنٹیکٹ کریں گے، میری عبادت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے میں آپ کی امت کو 50 نمازیں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی 50 نمازیں لیے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس 6ویں آسمان پہ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میری امت آپ سے امت سے پہلے تھی اور میری امت بھی نمازیں نہیں پڑھتی تھی، چھوڑ دیتی تھی، اتنی اسٹرانگ تھی، تو آپ کی امت کیسے پڑھ سکیں گی؟ نہیں پڑھ سکتی نماز۔ تو آپ کیا کریے، میرے کو تجربہ ہے، یہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر 10 منٹ میں 15 منٹ میں آپ جائیے، جا کے بولیے کہ نمازیں کچھ کم کریے۔ تو اللہ کے نبی پھر دوبارہ اللہ کے پاس گئے اور درخواست کی کہ میری امت کمزور ہے، وہ لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، کم کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جب جانے لگے پہلے آسمان کی طرف، 6ویں آسمان پہ پھر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے 40 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ جائیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام زور زبردستی کر کے واپس بھیجا، تو پھر گئے، 30 ہوئے نمازیں کم۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، تو پھر اور 10 کم کرائے، 20 ہو گئے۔ پھر گئے، پھر 10 کم ہوئے، پھر آخر میں 5 کم ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ، آپ اور کم کرائیے۔ تو بولے کہ مجھے ڈر ہے کہ اب 0 ہی نہ ہو جائے، اب بغیر تحفہ لیے میں امت کے پاس چلے جاؤں گا۔ پھر تو موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی بولے کہ اب مجھے بار بار اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام پھر جب 5ویں آسمان کی طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ کو تو ہم نے 50 دی تھی، لیکن جو کوئی آدمی بھی 5 نمازیں بھی پڑھ لے گا اس کو اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ لیکن آج میرے خیال سے اب سروے کرے بہت سے لوگ تو معلوم ہوا کہ انڈیا میں صرف 10% لوگ نماز پڑھتے، 90% 90% لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے تو وہ صرف ایک نماز پڑھتے ہفتے میں، جمعہ کی نماز۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور ایک کام کیا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے 4 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کی سیر بھی کرائی، جہنم کی سیر بھی کرائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے 4 نہریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے۔ 2 نہریں تھی جنت کی، اس کا نام تھا کوثر اور سلسبیل، اور 2 نہریں تھی ان کا نام تھا نیل اور فرات، جو دنیا کے اندر ہے، اور اس کا لنک کیا ہے وہ نہیں معلوم، لیکن بہرحال اللہ کے نبی 4 نہریں دیکھے وہاں پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز، مطلب 3 چیزیں پیش کی۔ ایک ہے ایک شراب کا پیالہ پیش کیا، شراب کا گلاس، دوسرا دودھ کا گلاس، اور تیسرا شہد کا گلاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ اس میں سے آپ جو چاہے وہ پی سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ شراب کا پیالے کو ہاتھ لگائے نہ شہد، بلکہ دودھ کو لیے اور دودھ پیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی چوائس جو تھی وہ بالکل صحیح تھی، آپ جو سلیکٹ کرے وہ صحیح کرے۔ یہ فطرت ہے، مطلب نیچر کے اوپر آپ کی امت رہیں گی، بے حیائی کام نہیں کریں گی، اور جو ہے آپ صحیح پیالہ اور صحیح گلاس سلیکٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 4 تحفے دیے اس میں سب سے پہلا جو تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا نماز کا، جو 50 سے 5 ہو گئی، اور اس وقت صرف 10% لوگ نماز پڑھ رہے، ابھی 90% لوگ نمازوں سے دور ہے۔ بہت سے لوگ صرف جمعہ کی نماز ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھتے، وہ بھی کب پڑھتے بولے تو 1:30 بجے نماز ہے تو 1:25 کو گھر سے نکلتے، اس میں بھی پھر سیڑھیاں چڑھے تک، مسجد میں گئے تک 1 آدھ رکعت چھوٹ بھی جاتی، تھوڑا مل بھی جاتی، کبھی خطبہ بھی نہیں ملتا بوجھ رہا ہوں۔ پھر دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل سے لا یکلف اللہ، یہ 2 آیتیں ہیں اللہ کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی ہیں۔ اتنی اسٹرانگ آیتیں ہیں کہ آپ یہ آیتیں رات میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دن، مطلب رات، پوری رات صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، جنوں سے، شیطانوں سے، ہر چیز سے۔
یہ دو آیتیں پڑھ کے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کی دعا قبول کریں گے. اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا تحفہ دیا اور یہ کہا کہ جو آدمی بھی بغیر شرک کرے کہ اللہ کے پاس آ جائیں گا، مطلب مر جائیں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا. اب شرک بولتے ہیں اس کو، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پارٹنر نہیں بنانا. تو شرک دو طرح کے ہیں. ایک شرک ہے جیسے مورتی پوجا ہے، مورتیوں کو بول رہے کہ بھئی اللہ بھی کرتے، یہ مورتی بھی کرتی، ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانگ سکتے. ذریعہ ہونا، مطلب جیسے کلکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے سیکریٹری سے اپوائنٹمنٹ لو، چپراسی سے ملو، اس کے بعد پھر کلکٹر تک جاؤ. تو ہم کیا سمجھ رہے؟ اللہ کو دنیا کے بادشاہ کے جیسا، دنیا کے انسانوں کے جیسا سمجھ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو تو میں دعا قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کئی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ ان کے ذریعے سے آؤ، ان کے ذریعے سے آؤ. یہ ذریعہ جو رہتا، واسطہ جو رہتا، یہ تھرو جو رہتا، اسی سے شرک پیدا ہوتا. آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وقت بات سننے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ بولے کہ نہیں اس کے ذریعے سے میں جاتا ہوں، اس کے ذریعے سے جاتا ہوں، تو یہ شرک ہو گیا. اور ایک شرک یہ ہے، یہ تو کھلا مطلب ظاہر ایکسٹرنل شرک بولتے ہیں اس کو، باہر کا شرک. ایک ہے اندر کا شرک، انٹرنل، اس کو بولتے شرک خفی، مطلب چھپا ہوا شرک. اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. جیسے بولتے کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی رہتی، جیسے اس کو دیکھنا مشکل ہے، یہ شرک خفی کو بھی دیکھنا مشکل ہے. جو دل کے اندر رہتا وہ ہے دکھاوا، ریاکاری، لوگوں کو دیکھنے کے واسطے کوئی نیک کام کرنا، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے واسطے لوگوں کے سامنے اپنے نیک کام. ارے آج کیا کہہ رہا معلوم نہیں، تہجد کی نماز پڑھا، پھر جیسے ہی فجر کی نماز کے باہر نکلا ایک غریب دکھ گیا، 500 روپے دیا. اب آپ بیٹھ کے جو ہے بول رہے ظہر کے بعد امام صاحب کو، ہمارے کو مل کے بول رہے، تو پھر اب میں پوچھا آپ سے تہجد پڑھے کیا، 500 روپے دیے کیا؟ آپ کیوں اپنی نیکیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے؟ تو یہ شرک ہے، دکھاوا کرنا، دکھاوے کے واسطے نیک عمل کرنا. آپ جو بھی کام کر رہے آپ کے پاس رکھو، دوسروں کو بتاؤ مت، چھپ کے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. لوگ یہ نہیں بولنا کرے ماشاءاللہ کافی دیندار ہے، ماشاءاللہ کافی ریلیجیس ہے آپ، ماشاءاللہ آپ یہ ہے، ماشاءاللہ آپ وہ ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت علم ہے، ماشاءاللہ بہت یہ کر رہے وہ کر رہے. تو اگر ہماری نیت ہے ہماری سوچ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کرنا، تو یہ بھی شرک ہے، پھر آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا. چوتھا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ نیت مطلب میں کوئی نیک کام، جیسے فار ایگزامپل نماز پڑھنے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت کرا کہ میں انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا میں کسی غریب کی مدد کروں گا، میں اس کو 100 روپے دوں گا. لیکن آپ کام شروع نہیں کیا، نہ آپ نماز پڑھے نہ کسی غریب کی مدد کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کے اعمال نامے میں، آپ کے بک آف ڈیڈ میں لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب. اگر آپ عمل کر لیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، غریب کی مدد کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ ایک نیکی کو مٹا کر 10 نیکیاں لکھ دیں گے. نیت پہ 1 نیکی کا ثواب، عمل کرنے پہ 10 نیکی کا ثواب، ایک کی جگہ 10. اور ویسے ہی اگر آپ کوئی برائی کا ارادہ کرے کہ میں اس کو چلو مار دوں گا، میں اس کو غیبت کروں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو کر دوں گا، نیت کرے کچھ برا کام کرنے کی لیکن کرے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی گناہ نہیں لکھتے آپ کے اعمال نامے میں. لیکن اگر آپ گناہ کر دیے تو پھر ایک گناہ کے بدلے، ایک برائی کے بدلے صرف ایک گناہ، 1:1. لیکن وہی نیکی کے بارے میں، ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کے 10 نیکی کے برابر ثواب. گناہ کرے، ایک برائی کرے تو صرف ایک ہی گناہ کا عذاب آپ کو ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ انعام ہمارے اوپر ہے. جی کوئی سوال؟ ایک بار نا جو فرسٹ آسمان پہ، سیکنڈ آسمان پہ جو پروفٹس ہیں نا، ان کے نیمز بتاؤ. فرسٹ آسمان پہ آدم علیہ السلام، سیکنڈ آسمان پہ 2 نبی، ایک نہیں 2، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں کزن ہیں، خالے بھائی، خالازاد بھائی. تھرڈ تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام.
पांचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम, then Ibrahim last. सातवें आसमान पे हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम लास्ट बैतुल मामूर पे बैठे हुए हैं। ठीक, जज़ाकल्लाह। अब इसमें और एक चीज क्या है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उम्मे हानी थे, उनके मकान से गए थे। उम्मे हानी जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, आपकी चचेरी बहन, कजिन। तो वहां पर अल्लाह के नबी को बहुत चाहते थे, तो वहां पर कभी कभी वहां जाके आप सो जाते थे, उनके घर में, बड़ा घर था बहुत, सो जाते थे। तो वहीं से जिब्रील अलैहिस्सलाम ले गए थे मेराज, इसरा मेराज। फिर वापस आए तो वहीं पर गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरवाजा खोले थे, तो जो चेन रहती, जंजीर रही थी, वो अभी तक नहीं थी। तो इसको बोलते अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला के पास इतनी कुदरत है कि अल्लाह ताला वक्त को रोक दे सकते। तो एक सेकंड के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत दोज़ख सातों आसमान के अल्लाह ताला ने करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर के अल्लाह ताला ने सैर करा दी। क्योंकि जो टाइम है, अब जो साइंस दरियाफ्त की जो साइंस है, अपनी टेक्नोलॉजी, वो लोग बोले कि टाइम जो है सिर्फ स्पेस के अंदर है, हमारी दुनिया के एतराफ में है। अगर हम ये स्पेस में चले जाएंगे तो वहां पर कोई टाइम नहीं है। आदमी बूढ़ा न जवान होता ना बूढ़ा होता, जो हालत में वही हालत में रहता, ना दिन है ना रात है, बस हमेशा एक ही वक्त है वहां पर। तो ये अतरा दुनिया में हमारे वक्त है, जिसकी वजह से मौसम बदलते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में तब्दीली आती, बच्चा जवान होता, जवान बूढ़ा हो जाता। लेकिन अगर आप ये दुनिया की हद से बाहर निकल गए तो वहां पर कोई टाइम ही नहीं है। तो एक टाइम ट्रैवलिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, स्पेस। बहरहाल जो भी है, तो अल्लाह ये मौजिज़ा है अल्लाह ताला का। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, जब अल्लाह के नबी वापस आए, उम्मे हानी के घर पे आए, सबसे पहले उम्मे हानी को बोले कि ऐसा ऐसा वाकया हो गया। सुबह में बोले तो उम्मे हानी बोले कि आप दो लोगों के सामने जाके मत बोलो, लेकिन लोग फिर एक बड़ा फितना हवा खड़ा कर देंगे। तो बोले कि मैं नबी हूँ और ये मौजिज़ा है, अगर मैं ये नबी नबूवत की निशानी है, ये साइन है प्रॉफिटहुड की, मैं कैसे नहीं बोलूंगा। आप गए जाके जो है फिर बोले, हतीम में बैठे पूरे मक्के के सरदार, मक्के के लोग सुबह सुबह जमा होते थे। आप सबके सामने मजमे में बोले कि अल्लाह ताला ने मुझे मस्जिद अक्सा लग गए, वहां से मैं आसमानों पे गया, अल्लाह से मिला, फिर जन्नत और दोज़ख को देखा, सारे नबियों से मिला। तो सारा का सारा मजमा हंसने लगा। सब बोले कि ऐसा कैसा होता। अबू जहल शुरू कर दिया पुकना, देखे मैं बोलता था ना ये आदमी दीवाना है, देखो दीवाने की बातें हैं, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन अबू जहल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रास्ते में मिला, बोले कि देखो तुम आज क्या हुआ, हद हो गई, आज तुम्हारे नबी, तुम्हारे साहब ये बात बोल रहे कि वो जो है आसमानों की सैर करके आए। तो पूछे कि कौन, बोले आप सुने। अबू जहल को बोले अबू बकर सिद्दीक आप अपने कानों से सुने। हाँ बोले मैं अपने कानों से सुना, और जाओ हतीम में पूरा मजमा लगा हुआ है, सवालात कर रहा, और मैं खुद अपने कानों से सुना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले कि अगर आप मेरे नबी मेरे साहब के कानों से सुने तो ये बिल्कुल 100% पक्की बात है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, 1% के 0% भी नहीं है। तो जभी से आपका लक़ब पड़ा सिद्दीक, मतलब सच मानने वाले, सच बताने वाले, सच्चा सच्चाई को मानने वाले। बहरहाल उस वक्त सारे लोग सवाल शुरू कर दिए, पूरा मजमा जमा हो गया मक्के वाले कि आप ठीक है मस्जिद अक्सा में एक रात में गए, कैसा गए, 40 दिन का सफर, यूं तय करके आ गए, यूं हो गया वो हो गया। अच्छा ठीक है आप मस्जिद अक्सा में गए, तो ये लोग क्योंकि तिजारत करते थे, फलस्तीन भी जाते थे, सीरिया। तो बोले कि मक्के वाले ठीक है आप बताइए मस्जिद अक्सा में कितने दरवाजे हैं, कितने खिड़कियां हैं, कितने सुतून हैं। तो अल्लाह के नबी बोले मैं इमामत करने गया था मस्जिद नबवी में, वो मस्जिद अक्सा में सितारे दरवाजे खिड़कियां गिनने नहीं गया था। और जाहिर बात है कि एक आदमी जो इमामत करा, 2 रकात नमाज पढ़ के चला गया, अब उन्हें क्या मस्जिद का नक्शा देखते बैठेगा। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर और एक मौजज़ा जाहिर किया। मस्जिद अक्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जैसा स्क्रीन रहता हमारे सामने एयर स्क्रीन, वैसे साहब ने जाहिर कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे के पूरे चीजें सामने आ गई मस्जिद अक्सा की। तो अल्लाह के नबी बोलते थे कि ये दरवाजा इधर राइट साइड पे एक दरवाजा है, लेफ्ट साइड पे एक दरवाजा, जो जो वो सवाल करते थे सारे के सारे पूरे 100% सवालात के 100% जवाब दिए। इतने सारे दलाइल देने के बावजूद भी वो आदमी मक्के का मौजज़ा देखने के बाद भी ईमान नहीं लाया। अल्लाह के नबी फिर नहीं आए, फिर अल्लाह के नबी फिर बोले कि ठीक है अगर मेरी बात आप लोगों को झूठ लग रही तो मैं और एक सबूत देता हूँ
کہ جب میں مکے سے مسجد اقصی کی طرف جا رہا تھا فلسطین کی طرف، تو مکے والوں کا ایک قافلہ فلسطین سے ادھر آ رہا تھا راستے میں، اور پھر وہ قافلے میں ایک اونٹ گم گیا. وہ اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے رات کا وقت تھا، ایک آدمی گیا، وہ آدمی کا یہ نام ہے، اور پھر وہ اونٹ کو پکڑ کے بھی لایا. پھر بولے کہ اور ایک نشانی دے رہا ہوں میں، وہ اونٹ مکے میں یہ تاریخ کو داخل ہوں گا، یہ ڈیٹ بھی دے دیے، اور بولے جو اونٹ گم ہو گیا تھا اس کی بھی ڈیٹ دیے. اور پھر اللہ کے نبی بولے کہ جو سب سے پہلے قافلے کے میں سب سے پہلے سب سے سامنے جو اونٹ رہیں گا وہ وائٹش کلر مطلب گندمی رنگ کا رہیں گا، اور اس کے اوپر 2 تھیلے ہوں گے، 2 بوریاں ہوں گی لدی. تو لوگ بولے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، اگر آپ یہ بول رہے ہیں سچی بات، اگر آپ کی بات سچ ہو گئی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. اور پھر ہوا یہ کہ 8-10 دن کے بعد وہ قافلہ آیا، اور جیسے اللہ کے نبی بولے تھے ویسے ہی وہ اونٹ سامنے تھا گندمی رنگ کا، اس کے اوپر 2 تھیلے تھے اناج کے. پھر یہ لوگ پھر بھی ایمان قبول نہیں کرے. پھر وہ قافلے والوں سے انکوائری کرے، بھائی تمہارا اونٹ گم گیا تھا کیا یہ تاریخ کو؟ تو وہ قافلے والے بولے بالکل گم گیا تھا. پھر وہ آدمی کو پکڑے کہ تو گیا تھا کیا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے؟ تو آدمی بولا کہ ہاں میں گیا تھا، لیکن تم لوگ کیسا معلوم؟ تو بولے کہ یہ محمد جو ہے ہمارے نبی کا دعویٰ کر رہے انہوں بولے. تو سارے قافلے والے اقرار کرے کہ بالکل سچی بات ہے، 100% صحیح بات ہے، ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا تھا. اس کے باوجود بھی پھر مکے کے لوگ ایمان قبول نہیں کرے. یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. تو اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرے. اس لیے وہ لوگ بولتے تھے مکے والے، ارے بھائی یہ مکے کے پہاڑ ہٹا دو، زراعت شروع کر دو مکے کے اندر، ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہ رہے، فرشتے قرآن لے کے اترنا، اس کے بعد ہم اسلام قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ بھائی یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو معجزہ ہے امت محمدیہ کے لیے وہ ہے قرآن. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن کو پڑھنا سمجھنا، اور اس کے ذریعے سے لوگ اسلام قبول کریں گے. اور ایک چیز جو رہ گئی میں بولنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معراج کا سفر ہے، جو ملاقات کا سفر ہے، وہ جسمانی تھا، مطلب جسم بھی گئی روح بھی گئی. اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خواب میں بھی جو جنت بھی بلائے، دوزخ بھی بلائے، اور اللہ تعالیٰ کو دیدہ خواب میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ 3 مرتبہ یا کئی مرتبہ ہوا. تو اللہ کے نبی صبح میں اٹھتے تھے اور مدینے میں بتاتے تھے کہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ دکھے، خواب میں اللہ سے بات کیا، خواب میں جنت گیا، خواب میں یہ دوزخ کا عذاب دیکھا، ایک آدمی کو ایسا ہو رہا، جنت میں بلال کی آواز سنا کہ بلال کے جوتوں کی آواز آ رہی تھی، کھڑ 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 کھڑ. تو پیچھے پلٹ کے دیکھا، پھر میں بولا کہ بلال کی آواز ہے، بلال تو دنیا میں ہے، زندہ ہے، پھر جنت میں کیسے آ گئے؟ بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ، جہنم کا نظارہ خواب میں بھی کئی مرتبہ اللہ کے نبی کو دکھایا. لیکن یہ جو معراج تھی، یہ جو سفر تھا، یہ جسمانی بھی تھا، روحانی بھی تھا، دونوں بھی تھے. تو یہاں تک جو ہے اسرا و معراج کا جو ہے سفر تھا. جیسے اللہ کے نبی ایک مرتبہ اللہ کے نبی مدینے میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز کو دیر سے آئے اور فوری 2 رکعت مسلسل نماز پڑھا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا. پھر سارے لوگ سامنے جمع ہو گئے. اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو سامنے بٹھا کے پوچھتے تھے آپ کوئی خواب دیکھے کیا؟ کوئی خواب دیکھا بولا تو پھر اس کی تعبیر بتاتے تھے، اس کا انٹرپریٹیشن کرتے تھے کہ بھائی یہ اس کے مطلب ہے. اب بعض مرتبہ اللہ کے نبی خود بولتے تھے کہ میں یہ خواب دیکھا. تو جب لوگ پوچھے کہ آپ دیر سے آئے نماز کو، کیا بات ہوئی؟ تو بولے کہ میں یہ خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں دکھے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد تم کو معلوم ہے یہ ملائے اعلیٰ، مطلب جو اونچے درجے کے فرشتے ہیں، وہ کس بات کے لیے جھگڑ رہے؟ فرشتے لڑ رہے تھے. تو اللہ کے نبی بولے کہ مجھے نہیں معلوم. 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سوال کیا. اللہ کے نبی بولے مجھے نہیں معلوم. تو بولے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مطلب ہاتھ جو بھی ہے ہم نہیں جانتے، وہ میرے سینے شانے کے درمیان رکھا. تو اللہ کے پوروں کی مطلب یہ جو فنگرز ہے، یہ اس کی ٹھنڈک میں اپنے دل میں بھی محسوس کرا. پھر میرے سامنے سارا منظر کھل گیا کہ کیوں لڑ رہے فرشتے، جھگڑ رہے. تو پھر معلوم ہوا کہ فرشتے کئی وجہ سے جھگڑ رہے تھے. ایک فرشتے اس وجہ سے جھگڑ رہے تھے، کفارات مطلب گناہ کو مٹانے کے لیے جو اعمال انسان کرتا، جو کام کرتا، اس کے لیے جھگڑ رہے تھے. تو کون سے گناہ ہیں جس سے، کون سے نیک اعمال ہیں جس سے اپنے پرانی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے؟ وہ ہے پیدل نماز کو جانا. تو جو آدمی پیدل نماز کو جاتا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے. پھر مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا، لوگ کیا کرتے؟ سلام پھیرتے بھگ جاتے، دل نہیں لگتا مسجد میں.
पहले देर से आते, जल्दी भी नहीं आते, अजान के फौरी बाद आना है, अजान के वक्त मस्जिद में बैठना है। लेकिन आप देर से आ रहे तो नमाज के बाद थोड़ी देर अब बैठो, वो भी नहीं बैठते, फौरी भाग जाते। तो नमाज के बाद जो बैठेंगे अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करेंगे। और फिर तीसरे, अच्छी तरह वजू करना सर्दी में, मतलब एक भी थोड़ी भी जगह सूखी नहीं रहना। सर्दी में हम लोग क्या करते, थोड़ा बचा बचा के करते वजू, पानी जैसे गर्मा में करते वैसा सर्दी में नहीं करते। लेकिन सर्दी में भी अगर आप मशक्कत उठाएंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। फिर बोले फरिश्ते और लड़ रहे थे, किस वजह से? दराजात बुलंद करने में। मतलब जो हमारा रैंक है, एक जन्नत में जो है कई रैंक्स है, तो जन्नत एक के बाद एक के ऊपर ऐसा फ्लोर से जन्नत के, हर एक के लिए एक ही जन्नत नहीं है। जो जितना ज्यादा नेक रहेगा उसको उतने ज्यादा ऊंची जन्नत मिलेंगी, हाई रैंक। तो बोले कि जन्नत में दर्जात बुलंद करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं पहली दर्जे के फर्स्ट रैंक की जन्नत में फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, अब मैं अल्लाह ताला मुझे सेकंड रैंक पे पहुंचाना चाह रहे, तो कौन से काम है जिसकी वजह से मैं ऊपर सेकंड थर्ड पे पहुंच सकता हूँ? तो बोले खाना खिलाना, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गरीब हो, चाहे दोस्त हो, खाना खिलाने की आदत डलना कि जो भी हमारे घर को आया या नहीं भी आया तो उसको खाना खिलाना। और दूसरी बात लीन मतलब नरम बात करना। बाज लोगों की बात में बहुत ज्यादा सख्ती रहती या टोन में भी रहती, वैसा नहीं, बल्कि मोहब्बत से नरम अंदाज में बात करना। बस लोग बहुत नरम अंदाज में बात करते, लेकिन हर वक्त भी नरम अंदाज नहीं करना है। वहां जाज औलाद की तरबियत करना है या कुछ बुराई से रोकना है तो वहां पर सख्ती अपनाना है, लेकिन हर वक्त नहीं, बल्कि मौके के लिहाज से, लेकिन अक्सर आप नरम बात करना है। तीसरा है नमाज तहज्जुद, जब सब लोग सो रहे उस वक्त तहज्जुद पढ़ना, कोई नहीं देख रहा है आपको, आप अकेले नमाज पढ़ रहे, किसी को महसूस भी नहीं हो रहा, उस वक्त नमाज पढ़ना। ये है 3 काम जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपका जन्नत में स्टेटस ऊपर 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 बुलंद 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 करते रहते। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया, इसरा व मियाराज का। तो आखिरी में कोई सवाल? ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कल हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो इंशाल्लाह पीर के दिन हम लोग जो है फिर दर्स करेंगे, और फिर जो है सीरत का दर्स लेंगे इंशाल्लाह। 10 नबी तक खत्म हो गया नहीं अब 11 ने। हाँ 10 नबी तक समझिए। अब इख्तलाफ है शब मेराज कब हुई, बाज बोलते 10 में हुई, बाज बोलते 11 में हुई, बाज बोलते 12 में हुई, बाज बोलते 13 में हुई, बाज बोलते पहली नबूवत में हुई। तो बहरहाल लेकिन अक्सर का कौल ये है कि ताइफ से सफर से जब वापिस हुए आप, उसी वक्त ये मेराज का किस्सा पेश आया। तो इसलिए मैं ताइफ के सफर के बाद ले लिया ताकि फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह वो भी हम चलो अच्छा इंटरेस्ट से सुने, हाजरा भी अच्छा दिखा। चलो इल्ला अंतस अना तो बिलाइक। अस्सलाम वालेकुम।